खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और निजात बख्श नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम सबक नंबर 7 सीखेंगे कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को क्या तालीम दी। वो तालीम जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दी उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें भी सीखने की आज ज़रूरत है। तो इसलिए मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा और खुदावंद से हम दुआ करेंगे कि इससे पहले कि हम आज वो सीखें कि यीशु मसीह ने शागिर्दों को क्या तालीम दी और फिर ये मेरे लिए किस तरह तालीम ज़रूरी है। अजी सरों को जगाते हैं और खुदावंद से दुआ मांगते हैं। आसमान ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारी ज़िंदगियों के बानी, तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी इस्ताइश करते हैं क्योंकि तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है, तेरा प्यार निराला है। तू खुदावंद अपने लोगों से मोहब्बत रखता है और आज मैं खुदावंद अपने आप को और सुनने वालों को तेरे हजूर पेश करता हूँ। तू खुदावंद की रहनुमाई करना, मेरा रहबर और रहनुमा बन और खुदावंद तो मेरे जहन का संभाले ताकि मैं बेहतर तरीके से तमाम बातों को बयान कर सकूँ। तू खुदावंद हमारी मदद और रहनुमाई करना ताकि हम तेरे कलाम को बेहतर तरीके से सीख सकें। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आप सब जानते हैं कि हम मरकज़ की अंजील का मुतालिया कर रहे हैं। मरकज़ का पहला हिस्सा जो है वो इस बात पर मरकूज़ है कि यीशु कौन था, यीशु कौन था, उसकी शान और शौकत क्या थी और फिर वो अपने शागिर्दों से सफ़र के बारे में तालीम देने पर तवज्जो मरकूज़ करता है। यीशु मसीह तमाम बातें उन्हें सिखा रहा था। इन बाब में वो सलीब के बारे में पेशन गोइयाँ करता है जो कि मरकज़ की अंजील उसका 8 से 10 बाब है। और फिर हम देखते हैं कि इस अंजील के बकिया 2 हिस्सों में नबीना अफराद की सेहतयाबी के बारे में बयान किया गया है कि वो किस तरह सेहतयाब होते हैं। ये मोजज़ात ड्रामाई तौर पर यीशु मसीह को लोगों के साथ मुतारफ़ करवाते हैं। और सबसे पहले आइए हम मरकज़ रसूल की अंजील उसका 8 बाब उसकी 22 से 30 आयत पढ़ते हैं। मरकज़ 8 बाब और उसकी 22 से 30 आयत। यहाँ पर यूँ लिखा है, फिर वो बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुए। वो उसे उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा, क्या तू देखता है? उसने नज़र उठाकर कहा, मैं आदमियों को देखता हूँ क्योंकि मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे और उसने गौर से नज़र की और अच्छा हो गया और सब चीज़ों का साफ साफ देखने लगा। फिर उसने उसको उसके घर की तरफ रवाना किया और कहा कि इस गांव के अंदर कदम भी ना रखना। फिर यहाँ पर आप क्या देखते हैं? यहाँ पर देखते हैं कि एक अंधे को यीशु मसीह ने शफा दी। ये थोड़ा ये शफा देने का अमल थोड़ा मुख्तलिफ लगता है क्योंकि यीशु मसीह ने बेशुमार नबीना अफराद को शफा दी है, लेकिन ये आपको थोड़ा सा फ़र्क लगता है। मत्ती में 2 नबीनों को शफा दी गई, जहाँ पर भी देखते हैं हम कि मरकज़ 10 बाब में बर्तनमाई को शफा मिली, लेकिन ये मुख्तलिफ है। क्यों यीशु मसीह को 2 बार इसको छूना पड़ा? मरकज़ की अंजील में ही ये वाक़या पाया जाता है, बाकी अंजील में नहीं है। सिनॉप्टिक गॉस्पेल के दूसरे हिस्सों में ये नहीं है। और यीशु का ये वाहिद मोजज़ा है जिसमें शफा पाने के लिए 2 काम करने की ज़रूरत थी। इसमें दिल को छू लेने वाली तफसील पाई जाती है कि यीशु इस आदमी का हाथ पकड़कर गांव से बाहर ले गया, लेकिन 2 मरतबा छूने की ज़रूरत क्यों पेश है? सिर्फ यही ऐसा मोजज़ा है जिसमें वो काम करने का जिक्र करता है। इसकी वजह ये नहीं थी कि यीशु की ताकत में किसी किस्म की कोई कमी थी, बल्कि ये ऐसी तमसील है जो इस बात की वजाहत करती है कि रूहानी बसीरत को कभी कभार ज़ाहिर होने में वक़्त लगता है।
جسمانی بصیرت آپ کو نظر آتا ہے، لیکن روحانی بصیرت میں نظر آنے میں وقت لگتا ہے۔ یہ بات یسوع کے شاگردوں کے لیے تھی اور آج میرے لیے ہے۔ متی 8 باب 22 سے 10 سے 52 آیت میں سارے حوالے کا آغاز اور اختتام ایک نبینہ شخص کی شفا یابی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مرکز کی انجیل کے اس حصے میں یسوع خاص طور پر اپنے شاگردوں کو اپنی آنے والی موت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ انہیں یہ بات سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، حالانکہ وہ انہیں متعدد بار بتا چکا تھا۔ مرکز 8 باب کے اس حوالے میں ایک اہم موڑ آ گیا۔ 3 خصوصیت سے دعوے کی تصدیق کرتی ہے۔ سب سے پہلے یسوع اپنے شاگردوں سے اپنے بارے میں سوال کرتا ہے جو اس نے پہلے نہیں کیا تھا۔ دوسرا، پطرس وہ پہلا شخص تھا جس میں بدرون نہیں تھی، اس نے اقرار کیا۔ پہلے جو ہم دیکھتے ہیں، جو سٹوریز ہم پڑھتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بدرون نے اقرار کیا۔ یسوع مسیح کا اقرار کرنے والا پطرس واحد شخص تھا جس میں بدرون نہیں تھی۔ اس نے اقرار کیا کہ یسوع مسیح ہے۔ ایک اور بات، یسوع کون ہے اس کے انکشاف فوراً بعد یہ بتانا شروع کر دیتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ جب یہ انکشاف ہوا تو اس کے بعد یسوع نے بتایا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، یعنی صلیب پر۔ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا وہ کسی کو نہ بتائیں کہ وہ مسیح ہے۔ کیوں نہ بتائیں؟ یہی تو یسوع مسیح بتانا چاہتا تھا۔ یسوع مسیح نے انہیں منع کیا۔ کیوں؟ مسیح ہے کیونکہ رومی حکومت مسیح کے بارے میں یہ سوچتی تھی کہ وہ اس کا تخت الٹانے کے لیے آئے گا۔ اس لیے اس نے کہا، ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ پطرس نے جب یہ کہا، اس کے شاگرد کیسے فلپیا کے گاؤں میں چلے گئے، 27 آیت، اور اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا، اور بعض ایلیا اور بعض نبیوں میں سے کوئی۔ یوحنا بپتسمہ تو آج دینے والا تو آ چکا، اس کا تو سر قلم ہو گیا۔ اب تو بعض لوگ یہ سوچ لیں گے یہ ایلیا ہے، اور ایلیا کے بارے میں کہا جائے، اس نے کہا تھا کہ وہ آ چکا۔ اس نے ان سے پوچھا کہ لیکن تم مجھے کیا کہتے ہیں؟ پطرس نے جواب میں اس سے کہا تم مسیح ہے۔ پھر اس نے ان کو تاکید کی کہ میری بابت کسی سے کچھ یہ نہ کہنا۔ کیوں نہ کہنا بھائی؟ اس لیے کہ رومی حکومت اس بات پر مصر تھی کہ ہم اس مسیح کو قتل کر دیں گے۔ اب دوسری بات جو یہاں پر ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے بتایا کہ صلیب یسوع مسیح کی پیروی کرنے کی قیمت کیا ہے، شاگردیت کی قیمت کیا ہے۔ یسوع کے شاگرد مسیح کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایک ایسے موڑ پر لا چکے تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ یسوع مسیح ہے۔ مرکز کی انجیل کے پڑھنے والے اس بات کو اچھی طرح آغاز ہی سے جانتے ہیں، اور شاگرد یہ سوچتے تھے۔ یہاں پر انہیں پہلی بار جب یسوع نے پہلی بار اپنے شاگردوں کو بلایا تو اس نے کہا کہ وہ انہیں آدمگیر بنائے گا، پریشانی کی کوئی بات نہ ہوئی۔ لیکن جب وہ واقعی جان چکے تھے کہ وہ کون ہے تو اس نے ان کے سامنے اپنے مشن کا مقصد رکھا کہ اسے دکھ سہنا، رد کیا جانا، مرنا اور پھر تیسرے دن کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ آئیے ہم شاگردیت کی قیمت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مرکز 8 باب اور اس کی 31 سے 38 آیت تک یہاں پر لکھا ہے، پھر وہ ان کو تعلیم دینے لگا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کہن اور فقیہ اس سے رد کرے اور وہ قتل کیا جائے اور 3 دن کے بعد جی اٹھے۔ اور اس نے یہ بات صاف صاف کہی۔ پطرس اسے الگ لے جا کر اسے ملامت کرنے لگا، مگر اس نے مڑ کر اپنے شاگردوں پر نگاہ کر کے پطرس کو ملامت کیا اور کہا، اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو جا، کیونکہ تو خدا کی باتوں کو نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔
यहाँ पर हम देखते हैं पतरस ने क्या किया। थोड़ी देर पहले ही वो इकरार किया था कि यीशु ही मसीह है। उसे एक तरफ ले जाता है और ऐसी बातें कहने पर उसे मलामत करता है, कहता नहीं तू मसीह है, तुझे क्या सलीब पर जाने की जरूरत है, तू क्यों जी उठेगा। शायद वो ये सोच रहा है ये दूसरे जन्म की बात तो नहीं कर रहा, क्योंकि यीशु मसीह जब ये वाजिया कर रहा है कि मुझे जरूर मरना है, तो पतरस उसको रोकना है सलीब पर नहीं जाने। शैतान का भी बियाबान के बाद यीशु मसीह को शैतान ने यीशु मसीह को रोकने की कोशिश की कि सलीब पर तुझे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ? ऐसी बातें जो पतरस के लिए बहुत सख्त थी, यीशु मसीह ने उसके लिए इस्तेमाल की। लेकिन पतरस को शैतान कहता है और उसे कहता है कि वो उसके सामने से चला जाए, क्योंकि ऐसे ख्यालात खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं। वो जानता था यीशु के पैरोकारों को ये बलाहट मिली है कि वो वही मकसद रखें जो मसीह का था। मसीह यानी अपनी सलीब उठाना और उसकी पैरवी करना। सलीब पर चढ़ाना मौत का सबसे जालमाना, जिल्लत तमीज और खतरनाक तरीकाकार था। उसे रूमी इस्तेमाल करते थे। हर कोई सलीब से बचना चाहता था, तो कोई क्यों कर यीशु के लिए अपनी वफादारी के इजहार के तौर पर सलीब उठाना चाहेगा। यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों से यह कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपनी सलीब उठाए, तो इसका हकीकत में मतलब क्या था। इसका मतलब ये था कि रूमी हुकूमत के वक्त में जब किसी को सलीब दिया जाता था तो उसको अपनी सलीब उठाकर जाना। यीशु मसीह हकीकत में क्या कह रहे हैं। यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि शागिर्दियत की कीमत अदा करनी पड़ेगी तुम्हें हर तरीके से, और वो सलीबी मौत से कम नहीं है। मुझे और आपको ये बताया गया है कि सलीबी मौत से कम नहीं है। यीशु ना सिर्फ शागिर्दों को शागिर्दियत की कीमत बता रहे थे, बल्कि वो ये भी कह रहे थे कि मुझे भी उस पर जाना है। मसीह अकीदे के तजाद में अपनी जान खो देना, यीशु मसीह के लिए अपनी जान खो देना जिंदगी पाने का रास्ता बन जाता है। जब मैं अपनी जिंदगी खुदा के लिए वक्फ कर दूंगा तो यकीनन वो मेरे लिए जिंदगी बन जाएगी। इसके बरक्स अगर कोई दुनिया सारी हासिल कर ले और अपनी जान ही का दुख उठाए तो उसे क्या हासिल होगा, क्या फायदा उसे? कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने अल्फाज में कुछ इस तरह कहा। फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, सिर्फ शागिर्दों को नहीं बल्कि सब लोगों से वो मुखातब है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे, सेल्फ डिनाइल, अपना इनकार करे, अपने आप को कुछ ना समझे बल्कि खुदा को पहला दर्जा दे। लिखा है अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे आए। इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे बोले, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाता है वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और अंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया हासिल करे लेकिन अपनी जान ही खो दे तो फिर उसे क्या फायदा होगा। जो कोई ज़नाकार और खताकार कौम में मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने बाप के जलाल में पाक फरिश्तों के साथ आएगा तो उससे शर्माएगा। तो आज मुझे और आपको ये दावत दी गई है कि हम उसका इकरार करें, सबके सामने उसका इकरार करें, ना कि इनकार। और अगर हम उसका इनकार करते हैं तो फिर खुदा हमारा भी इनकार करेगा। और फिर हम नामे बाब में क्या पढ़ते हैं, और उसने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को कुदरत के साथ आया हुआ ना देख ले मौत का मज़ा हरगिज़ ना चखेंगे।
یسوع مسیح نے یہ بات کیوں کی؟ یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی بہت سے ایسے لوگ یہاں پر کھڑے ہیں کہ جب تک وہ یسوع مسیح کی آمد کو نہ آتا ہوا نہ دیکھ لیں وہ ہرگز نہیں مرے، تو وہ تو سب مر گئے۔ کیا ان میں سے آج زندہ ہے کوئی؟ ہرگز زندہ نہیں ہے۔ پھر یسوع مسیح کا مطلب کیا تھا؟ اس نے کہا کہ جہاں کچھ ایسے لوگ کھڑے ہیں کہ جب تک وہ مسیح کی آمد کو نہ دیکھ لیں وہ موت کا مزہ نہیں چکھیں گے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا، اور وہ ہماری رہنمائی کرے گا کہ ہم اس کو سمجھ سکیں کہ یہاں کیا یسوع مسیح کیا کہنا چاہتے ہیں۔ 6 دن کے بعد یسوع نے پطرس اور یعقوب اور یوحنا کو ہمراہ لیا اور ان کو الگ ایک اونچے پہاڑ پر تنہائی میں لے گیا اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی، اور اس کی پوشاک ایسی نورانی اور نہایت سفید ہوگی کہ دنیا میں کوئی دھوبی ہے ایسی سفید نہیں کر سکتا۔ اور ایلیا موسیٰ کے ساتھ اس کو دکھائی دیا اور یسوع سے باتیں کرتے تھے۔ یہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یقیناً یسوع مسیح ان شاگردوں کے متعلق کہہ رہے تھے۔ یسوع مسیح یہاں پر وہ بات کر رہے تھے کہ یہ لوگ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض جب تک خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ لیں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے۔ اور 6 دن کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں سیکھا، اس کے جلال کو دیکھا۔ ایلیا اور موسیٰ آسمان سے نمودار ہوتے ہیں اور یسوع سے گفتگو کرتے ہیں۔ لوکا رسول بیان کرتا ہے کہ وہ یسوع کی موت کے بارے میں بات کر رہے تھے جسے وہ یروشلم میں پورا کرنے والا تھا۔ اس طرح جلال کا یہ منظر یسوع کی صلیب سے منسلک تھا۔ اس سے یہ امید پیدا ہو گئی کہ شاگرد اسے مصلوب ہوتے دیکھیں گے۔ اگلی صبح پہاڑ سے نیچے اترنے پر تینوں شاگردوں نے یسوع سے ایلیا کی پہلی آمد کے بارے میں پوچھا۔ غالباً یہ خیال اس امید سے جڑا ہوا تھا کہ ایلیا مسیح کے سامنے دوبارہ ظاہر ہوگا۔ یسوع نے جواب دیا کہ ایلیا پہلے ہی آ چکا ہے، یعنی یوحنا بپتسمہ میں۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں اس نے یہاں پر دیکھا کیا؟ انہوں نے دیکھا موسیٰ اور ایلیا۔ ایلیا ان لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو یسوع مسیح کی آمد پر زندہ ہوں گے اور زندہ اٹھائے جائیں گے۔ موسیٰ ان لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو مر گئے ہیں لیکن یسوع مسیح کی آمد پر زندہ ہوں گے۔ لہٰذا یسوع مسیح کی آمد کا پورا منظر ان کو دکھایا گیا۔ یہ کیا ہوا؟ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے آواز کیا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم 3 ڈیرے بناتے ہیں، ایک تیرے لیے، ایک ایلیا کے لیے، ایک موسیٰ کے لیے۔ پھر ایک بادل نے یسوع مسیح کو ان سے بادل نے سایہ کر لیا اور بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ اب کیوں کہنا پڑا؟ خدا کو کیوں کہنا پڑا کہ اس کی سنو؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایلیا اور موسیٰ سے بات کرنا چاہتے تھے، پوچھنا چاہتے تھے، لیکن ایک دم بادل جو ہے آ گیا اور آواز یہ آئی کہ اس کی سنو۔ اور انہوں نے یکا یک جو چاروں طرف نظر کی تو یسوع کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ نہ دیکھا۔ جب وہ پہاڑ سے اترے تھے تو اس نے ان کو حکم دیا کہ جب تک ابن آدم مردوں میں سے جی نہ اٹھے جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے نہ کہنا۔ انہوں نے اس کلام کو یاد رکھا اور وہ آپس میں بحث کرتے تھے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے کیا معنی؟ کیوں وہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے معنی ان کو آج تک پتہ نہیں تھا؟ اس لیے کہ وہ انہوں نے یسوع مسیح کو دیکھا تھا مردوں میں سے زندہ کرتے ہوئے، یائیر کی بیٹی کو دیکھا تھا، پچھلے چند ہفتے پہلے ہم نے اس کا ذکر کیا۔
لیکن ایک مسیحا کس طرح مر سکتا ہے؟ وہ تو دنیا کو رہائی دینے کے لیے آیا ہے، نجات دینے کے لیے آیا، انہیں رومی حکومت سے آزاد کرنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے واضح کر دیا، انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے دوسرے لوگ مرتے ہیں لیکن یسوع مسیح نہیں مر سکتا کیونکہ یہ مسیحا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ سوچتے تھے کہ بھائی اس کا مطلب کچھ اور ہے، بحث کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب کچھ اور ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ پیدا ہونے کے بارے میں بات کر رہا ہو، جیسے ہم نئے سرے سے پیدا ہونا کہتے ہیں۔ اور پھر کیا لکھا ہے؟ اس نے ان سے کہا کہ ایلیا البتہ پہلے آ کر سب کو کچھ بحال کرے گا، مگر کیا وجہ ہے کہ ابن آدم کے حق میں لکھا ہے کہ وہ بہت سے دکھ اٹھائے گا اور حقیر کیا جائے گا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا، اور جیسا اس کے حق میں لکھا ہے انہوں نے جو کچھ چاہا اس کے ساتھ کیا۔ یعنی کہ ایلیا آ چکا، اس کا اشارہ یقیناً یونا بپتسمہ دینے والے کی طرف تھا جس کا سر قلم کر دیا گیا۔ جب اس کا سر قلم کر دیا گیا تو اس کی منادی ختم۔ آج ایلیا کون ہے جو آئے گا؟ یسوع سے لکھا وہ ایلیا خود نہیں، ایلیا کا پیغام لے کر جو لوگ جا رہے ہیں وہی ایلیا ہے۔ کس طرح؟ پیغام کیا تھا؟ ایلیا چناؤ کریں کہ آپ نے خدا کی طرف ہونا ہے یا شیطان کی طرف۔ تو یہ چناؤ جو ہے یہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے، ہمیں لوگوں کو بتانا ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک اور واقعہ ہوتا ہے، اور وہ واقعہ دیتا کہ جب انہوں نے جلال بڑی رات خداوند کے ساتھ گزار لی، پہاڑ سے نیچے اترے کا منظر انہیں نظر آیا، افراتفری تھی ہر طرف، ایک بدرو گرفتہ شخص تھا اور اس کا باپ چاہتا تھا کہ اسے شفا دے۔ یسوع وہاں پر پہنچا اور لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ شیطان کی طاقت کیا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ یسوع مسیح کو بدروحوں کے قبضے کی تفصیلات کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے میں کافی وقت لگا۔ کیوں؟ اس نے شاگردوں نے کہا، یہ پڑھتے ہیں بائبل میں سے کہ یہاں پر کیا لکھا ہے، 9 باب اور اس کی 14ویں آیت، مرکز 9 باب اور اس کی 14ویں آیت۔ اور وہ جب شاگردوں کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کو چاروں طرف بڑی بھیڑ ہے اور فقیہ ان سے بحث کر رہے ہیں، اور فی الفور ساری بھیڑ اسے دیکھ کر نہایت حیران ہوئی اور اس کی طرف دوڑ کر اسے سلام کرنے لگی۔ اس نے ان سے پوچھا تم ان سے کیا بحث کرتے ہو؟ اور بھیڑ سے ایک نے اسے جواب دیا کہ اے استاد، میں اپنے بیٹے کو جس میں گونگی روح ہے تیرے پاس لایا تھا، وہ جہاں اسے پکڑتی ہے پٹک دیتی ہے اور وہ کف پر لاتا اور دانت پیستا ہے اور سوکھتا جاتا ہے، اور میں نے تیرے شاگردوں سے کہا تھا کہ وہ اسے نکال دیں مگر وہ نہ نکال سکے۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، اے بے اعتقادو قوم، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا؟ کب تک تمہاری برداشت کروں گا؟ اسے میرے پاس لاؤ۔ بس وہ اسے اس کے پاس لائے، اور جب اس نے اسے دیکھا تو فی الفور روح نے اسے مروڑا اور وہ زمین پر گرا اور کم پر کر لوٹنے لگا۔ اس نے اس کے باپ سے پوچھا، یہ کتنی مدت سے ہے؟ اس نے کہا بچپن ہی سے ہے، اور اس نے اکثر اسے آگ اور پانی میں ڈالا تاکہ اسے ہلاک کرے، لیکن اگر کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر ترس کھا کر ہماری مدد کرے۔ یسوع نے اس سے کہا، کیا اگر تو کر سکتا ہے؟ جو اعتماد رکھتا ہے اس کے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لڑکے کے بارے میں باپ نے فی الفور چلا کر کہا، میں اعتماد رکھتا ہوں، تو میری بے اعتمادی کا علاج کر۔ دیکھیں یہاں پر الفاظ کیا تھے؟ وہ شخص چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا شفا پا جائے۔ شاید ہم بہت کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، ہم اس کا دعویٰ کرتے ہیں،
پر یہاں پر یسوع مسیح کیا اس سے کہتا ہے؟ یسوع مسیح اس سے کہتا ہے، وہ یسوع مسیح سے کیا کہتا ہے پہلے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو یسوع مسیح تو لگا، اس کا مطلب اس کو اعتماد نہیں ہے، اعتقاد نہیں ہے. تو یسوع مسیح کہتا ہے کہ اگر تو اعتقاد رکھتا ہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. کہا میں اعتقاد رکھتا ہوں، تو میری بے اعتقادی کا علاج کر. مجھے اور آپ کو بھی ایسا ہی کہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم حقیقت میں وہ حاصل کریں جو یسوع مسیح ہمیں دینا چاہتا ہے. یسوع نے اس کی بے اعتقادی کی فوری طور پر مذمت کی ہے. یسوع نے اسے پوچھا کیا مطلب کہ اگر تو کر سکتا ہے؟ اچانک آسمانی بجلی کی چمک کی طرح باپ کو پتا چل گیا کہ مسئلہ صرف اس کے بیٹے میں نہیں تھا بلکہ اس میں بھی بے اعتقادی کا مسئلہ تھا. اس پر مایوس باپ یہ بات کہا کر خود کو یسوع کے رحم و کرم پر اس نے چھوڑ دیا. میں اعتقاد رکھتا ہوں، تو میری بے اعتقادی کا علاج کر. یسوع نے اس لڑکے کو شفا دے دی. عزیزو، یسوع کے رحم و کرم پر اس باپ کی طرح اپنے آپ کو چھوڑ دیں، وہ یقیناً آپ کی مدد کرے گا، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا، آپ کے ہر طرح سے مدد کرے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور بڑا مسئلہ تھا جو ہم مرکز 9 باب 30 سے 41 آیت میں پڑھتے ہیں کہ وہ شاگرد جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بڑا کون ہے، آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے. پہلی پیشگوئی میں یسوع ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اسے رد کریں گے اور اسے مار ڈالیں گے. دوسری پیشگوئی میں یسوع اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اسے دھوکہ دیا جائے گا، لیکن وہ دھوکہ دینے والے کی نشاندہی نہیں کرتا. ہم جو بائبل پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ دھوکہ دینے والا یہودا عسکر یہودی تھا. مرکز 8 باب 27 میں یسوع دیکھتے ہیں کیسر فلپی کے قریب گلیل کی جھیل کے شمال میں تھا. مرکز 9 باب میں ہم دیکھتے ہیں وہ گلیل سے گزر رہا تھا، اور مرکز 9 باب میں ہم دیکھتے ہیں وہ کفرنہوم میں داخل ہوا. پہلے وہ فلپی میں تھا، گلیل میں، اور پھر کفرنہوم میں آیا. اس طرح شمال سے جنوب تک اس کے سفر کا تصور کرنا مشکل نہیں ہے. تاہم وہ تنہا کفرنہوم میں داخل ہوتا ہے کیونکہ 12 شاگرد پیچھے رہ جاتے ہیں. گھر میں پہنچ کر وہ راستے میں ان کی گفتگو کے بارے میں پوچھتا ہے، کوئی بھی نہیں بولتا. سوال پر یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی پریشانی کا شکار ہے. یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بچوں کی مانند کچھ ایسا کر بیٹھے ہیں کہ یسوع مسیح کو اس کا پتہ ہے. یسوع 2 طریقوں سے اس مسئلے کا جواب دیتا ہے. سب سے پہلے وہ واضح بیان کرتا ہے کہ پہلے سب سے بڑا بننے کے لیے آپ کو سب کا خادم بننا ہوگا. اگر آپ بڑا بننا چاہتے ہیں تو دوسروں کی خدمت کریں، یسوع مسیح کی مثال کو مد نظر رکھیں. اور یسوع مسیح نے ایک بچے کو وہاں پر کھڑا کیا اور پوچھا کہ جو کوئی بڑا ہونا چاہتا ہے وہ اس بچے کی مانند بنے. بچے کا انحصار اپنے والدین پر ہوتا ہے، مکمل طور پر اس پر انحصار ہوتا ہے، اور جب اس پر انحصار ہے تو وہ اس کے لیے ہر چیز کی طرف اس کی طرف دیکھتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح کرنا ہے. ہمیں ہر طریقے سے یسوع پر ایمان رکھنا ہے اور اس پر انحصار کرنا ہے. آپ کس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یسوع پر انحصار کرتے ہیں؟ اگر آپ یسوع پر انحصار کرتے ہیں تو دوسروں کی خدمت کریں. خدا کی نظر میں بڑا وہ ہے جو دوسروں کی خدمت کرتا ہے. اور پھر یسوع مسیح نے دوسری تعلیمات کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بتایا کہ جہنم کی آگ میں جلنے والے کون ہوں گے؟ تو لوگ جو خدا سے دور ہیں. چھوٹے بچوں کی تعلیم دی. یسوع مسیح نے یہ تمام تعلیمات اپنے شاگردوں کو دی ہیں، اور اس کے بعد اس نے ہمیں بھی وہی تعلیم دی ہے. جب ہم مرکز 9 باب اور اس کی 42 سے 50 آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ اور بھی یسوع مسیح نے تعلیم دی جو میرے اور آپ کے لیے
बड़ी ज़रूरी है। 9 बाब 42। और जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाए, उसके लिए बेहतर है कि एक बड़ी चक्की का पार उसके गले में लटकाया जाए और वो समुद्र में फेंक दिया जाए। और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ रखते जहन्नम की के बीच उस आग में जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहाँ उसका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। जहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर वो क्या कह रहे हैं। देखिए, हमेशा की ज़िंदगी, यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि आप आँख निकाल दें, आप पाँव काट दें। क्या वो हमेशा जलती दूसरी बात वो करता है, क्या ये लोग हमेशा जहन्नम की आग में जलते रहेंगे? पहले सवाल का जवाब ये है कि वो कुछ नहीं चाहता। यीशु तबाही की तालीम नहीं देता जैसे यहूदियत में रद्द कर दिया गया था। खुदावंद अपनी बात को समझाने के लिए अलामती ज़बान इस्तेमाल करता है। अगर एक हाथ, पाँव या आँख का खो जाना खौफनाक है तो मसीह के लिए गुनाह करना कितनी बड़ी आफत हो सकती है। यहाँ पर वो मिसाल दे रहा है, यानी अगर हाथ, पाँव या आँख का खो जाना इतना बड़ा खौफनाक लगता है तो फिर यीशु मसीह की भाषा में दाखिल होना गुनाहों को पसे कुछ डालना है। दूसरा सवाल भी मनफी जवाब मिलता है कि भाई जहन्नम की आग में हमेशा जलते रहेंगे? हर किसी नहीं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जहन्नम की आग एक ऐसी आग है, जब तक वो उन्हें कंज्यूम नहीं करती, जब तक वो ख़त्म नहीं होते, जहन्नम की आग जलती रहेगी। यूदा के खत में जहन्नम की आग के बारे में बात की गई है कि वो हमेशा जलती रहेगी। सदूम और अमूरा की सदूम और अमूरा की आग हमेशा जलती रहेगी। तो अजीज़ों, क्या सदूम और अमूरा की आग आज भी जलती है? किस ने? जब सब चीज़ें ख़त्म हो गई तो इसका मतलब है कि वो बुझ गई। तो इसलिए जन्नत में वो लोग जाएंगे जो यकीनन सेहतमंद होंगे। लिहाजा गुनाह की संगीनी को समझना मेरे लिए ज़रूरी है। तो आए यीशु मसीह की ये तालीमात अपनी ज़िंदगी में अपनाएं ताकि वो हमारे लिए बेहतर साबित हों और हम यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए अपने आप को तैयार करने के काम हो जाए। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत से